سورۃ مریم مکیہ۔ اس سورت کا نام سورہ مریم ہے اس لیے کہ اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر 98 آیات ہے اور 6 رکوع ہے۔ یہ سورت ابتدائی زمانے کے اندر اتری ہے، مکہ کے اندر ابتدائی زمانے میں، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کو جب کفار نے سخت اذیت دی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ، کیونکہ حبشے کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ بڑا انصاف پسند تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں آپ کو انصاف ملے گا، آپ لوگ یہاں سے وہاں چلے جاؤ۔ حبشہ کی طرف 2 جماعتیں گئی ہے ہجرت کرتے ہوئے۔ پہلی جماعت جو گئی ہے ان میں تقریباً 4 عورتیں تھیں اور 12 کے قریب مرد تھے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آپ کی گھر والی جو امام الانبیاء علیہ السلام کی بیٹی تھی حضرت رقیہ، وہ بھی سفر میں شریک تھی۔ دوسری دفعہ حبشہ کی طرف جو حضرات گئے ہیں وہ 82 یا 83 افراد پر مشتمل تھا، یہ جو قافلہ گیا ہے۔ اس کے اندر بھی 18 کے قریب عورتیں تھیں، باقی جو ہے وہ مرد تھے۔ تو وہاں جب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں معلومات جو ہے ہمیں ملنی چاہیے، آپ ہمیں بتاؤ کہ یہ کیسے لوگ ہیں، پیغمبر جو ہے وہ کیسا ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو وہاں تقریر کی تو اس میں انہوں نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تلاوت بھی کی، یہ آیت تلاوت بھی کی جس میں ان کا ذکر ہے، یعنی سورہ مریم کا انہوں نے تلاوت کی ہے۔ تو یہ ابتدائی زمانے میں یہ سورت اتری ہے۔ اس سورت کے اندر حضرت زکریا، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان سب کا ذکر ہے۔ بتایا جائے گا کہ یہ سب انبیاء، یہ جو انبیاء گزرے ہیں یہ محتاج ہے اللہ کے، تو لہذا تم نے جو ان کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، اور آپ کی والدہ حضرت مریم جو تھی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہ ہمارے خدا کی ماں ہے، تو نعوذ باللہ یہ تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کے حوالے سے کوئی یقینی بات نہیں ہے، رائے ہے مفسرین کی۔ بعضوں نے کہا کہ یہ اللہ اور پیغمبر کے درمیان راز کی بات ہے، بعضوں نے کہا کہ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے کشف کے طور پر یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پوری سورت کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے، پوری سورت کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ بعض دفعہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بڑا فلسفہ ہو، یہ MBBS ڈاکٹر ہے تو آپ یہ الفاظ تو مختصر ہے نا، اب اس کے پیچھے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنا کچھ اس نے پڑھا ہے، اس کا ذکر نہیں ہوتا، یہ مختصر الفاظ۔ تو کہا کہ یہ جو حروف مقطعات ہے اس کے اندر پوری سورت کا خلاصہ ہے، اور بعضوں نے کہا کہ چونکہ معلومات نہیں ہے تو یہ کہو اللہ اعلم بمرادی بذالک، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، یہ سب سے بہتر رائے ہے۔ ذکر رحمت ربک کا ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ جو اس نے کی اپنے بندے زکریا، حضرت زکریا پر۔ زکریا علیہ السلام کی جگہ سکونت جو ہے وہ بیت المقدس ہے، بیت المقدس کے قریب کوئی جگہ تھی، وہاں یہ پیدا ہوئے ہی، مسجد اقصی بھی وہاں پر ہے۔ زکریا علیہ السلام بڑائی کا کام کرتے تھے، اس لیے فقہاء نے اور مفسرین نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کے پیشے کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، یہ بڑائی کا کام کر رہا ہے،
یہ ترکان ہے، یہ جو ہے نا سر مڑوانے والا ہے، نئی ہے، لہذا اس بنیاد پر آپ اس کو حقارت سے دیکھا، ایسا مت کرو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی حقارت کی نظر سے یہ بات کہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، تو کہا کہ یہ کفر تک چلا جائے گا۔ ہر وہ پیشہ جس میں حرام معاملہ نہ ہو، ہر انسان اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ یہ کمظرفی ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھے کہ اس کا پیشہ جو ہے وہ گھٹیا ہے، میرا خاندان اونچا ہے، میرا پیشہ اوپر ہے، میرے پاس مال و دولت ہے۔ کہا یہ بات درست نہیں ہے۔ اذ نادى ربه، جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو، ندان خفیہ، چپ کے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی نا، بچے کوئی نہیں تھے، تو خفیہ طریقے سے اللہ سے دعا کی۔ اس لیے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو آہستہ کی جائے، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ کی جائے، اور بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت کر جائے۔ یہ بہترین رزق ہے، ندان پکارنا۔ اذ نادى ربه، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، ندان پکارنا، خفیاً چپکے سے، یعنی آہستہ آواز سے جو ہے نا اردو۔ قال ربی، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اے میرے مالک، انی وہن العظم، بے شک گل گئی ہے ہڈیاں میری، واشتعل الراس شیبا، اور بھڑک اٹھا ہے میرا سر بڑھاپی کی سفیدی سے، یعنی سر میرا سفید ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، بوڑھا ہوں۔ عاجزی کے ساتھ دعا، یعنی بتایا ہی جا رہا ہے کہ پیغمبر بھی محتاج ہے اللہ کی طرف، پیغمبر خدا نہیں ہے، اللہ کی طرف محتاج ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں رہا میں تجھ سے دعا مانگ کر اے میرے رب کبھی نامراد، یعنی اس عاجزی کے ساتھ، اس بڑھاپے میں جو میں دعا کر رہا ہوں بڑے چپکے سے، یا اللہ مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے نامراد نہیں کریں گے، میری دعا کو قبول کریں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک مجھے سخت ڈر ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میری بیوی بانجھ، یعنی میرے بعد کوئی ایسا میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے جو میرے منصب کو اور میرے بعد جو علم وراثت میں چھوڑ کے جاؤں گا اس کو سنبھال سکے، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں تک اولاد کا معاملہ ہے تو اتنا عرصہ گزر گیا، بیوی میری کیا ہے؟ بانجھ ہے۔ تو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ پیغمبر اولاد کے اندر کس کی طرف محتاج ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، لوگ جاتے ہیں لے کوکڑ دے پتر، اتنا آسان ہے بیٹا دینا کہ کوکڑ کے اوپر تجھے جو ہے نا بیٹا مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس عطا کر دے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک بیٹا۔ بیٹے کی دعا اللہ سے کرا ہے۔ زکریا علیہ السلام جیسا پیغمبر کہ ساری دنیا کے ولی مل جائے، پیغمبر کے پاؤں کے نیچے جو خاک ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یرثنی، جو وارث بنے میرا، ویرث من آل یعقوب، اور میراث پائے آل یعقوب سے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھو۔ ہمارے ہاں یہ متفقہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر مال اور جائیداد یہ وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز رہ بھی جائے تو امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ باقی انبیاء کو اپنے بڑوں سے میراث ملتی ہے، لیکن انبیاء اپنا میراث وہ کسی کو چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ صدقہ ہوتا ہے امت کے لیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو باپ کی طرف سے میراث میں چیزیں ملی تھی، آپ کو ایک خچر ملا، آپ کو ایک بادی ام ایمن ملی، اور کچھ اور سامان بھی مل گیا تھا۔ تو عام امتی اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے، مر جائے بیٹے ہیں، رشتہ دار ہیں، میراث میں ان کا حصہ ہے، لیکن انبیاء اگر دنیا سے چلے جائے تو میراث ان کی آگے تقسیم نہیں ہوتی، وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔
پھر انبیاء وراثت میں کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ وہ میراث کے اندر علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو اس میراث میں سے حصہ لینا چاہے تو وافر مقدار میں بھی حصہ لے سکتا ہے، جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو میراث میں حصہ ملے گا۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں نہیں، جیسے عام آدمی کی میراث تقسیم ہوتی ہے ایسے پیغمبر کی میراث بھی تقسیم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن سے دلیل، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یرثنی، جو وارث بنے میرا، ویرث من آل یعقوب، اور میراث پائے آل یعقوب سے۔ ایک یہ آیت، دوسرے کہتے ہیں دوسری دلیل، وورث سلیمان داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو میراث دیا، تو کہتے ہیں وہاں پر بھی تو ہے۔ اور تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی اور کہا کہ مجھے میرے باپ کا میراث دو، انہوں نے انکار کیا، تو اس بنیاد پر بھی شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ یہ تین دلائل سمجھ میں آئے، دو قرآن سے اور ایک وہ واقعہ۔ ہم کہتے ہیں یہاں میراث سے مراد مالی وراثت نہیں ہے، یا جائیداد نہیں ہے، یا علم ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا اس علم کی میراث کو سنبھال سکے۔ داؤد علیہ السلام نے جو سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا وہ بھی علم میں بنایا، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے اور بھی تھے۔ یہ تو پھر بڑی زیادتی ہے کہ 18 بیٹوں کو محروم کرے اور ایک بیٹوں کو وارث بنائے، یہ تو پیغمبر سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ باقی رہا حضرت فاطمہ جو رضی اللہ عنہ تشریف لائی، کہا ابو بکر مجھے میراث میں حصہ دو۔ وہ واقعہ اس طرح ہے، آپ سے انہوں نے پوچھا ابو بکر آپ کے بعد آپ کی وراثت کس کو ملے گی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میری اولاد کو۔ کہا جب اولاد کو ملے گی تو میرے ابا کی وراثت پھر مجھے دے دو۔ آپ نے انکار کیا کہ آپ کو میراث نہیں ملے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انبیاء وہ علم کا وارث بناتے ہیں، باقی چیزوں کا وارث نہیں بناتے، وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو اما فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ آپ نے جو پیغمبر، حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ نے جو پیغمبر سے سنے ہیں وہ صحیح سنے ہیں، لہذا میں آج کے بعد آپ سے میراث کا مطالبہ نہیں کروں گی۔ جواب مل گیا نا، میراث کا مطالبہ۔ اور یہ ایسی روایت ہے جس کو عشرہ مبشرہ نے بھی نقل کی ہے اور جس کو خلفائے راشدین نے بھی نقل کی ہے، اور جس میں اہل بیت بھی ہے، حضرت عباس جنوبی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان سے کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ یہ روایت تم نے خود حضور سے سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم جو چھوڑ کر جاتے وہ امت کے لیے صدقہ ہے، ہم علم کا وارث بناتے ہیں، باقی مال کا وراثت ہمارا نہیں ہے۔ تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے کہا جو اہل بیت میں سے تھے کہ ہم نے حضور سے اسی طرح سنا ہے۔ تو یہاں مراد مالی وراثت نہیں ہے، کیا علمی وراثت ہے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا تو اسے اے میرے مالک پسندیدہ انسان، کہ یا اللہ انسان اخلاق سے جو ہے دنیا کے اندر پہچانا جاتا ہے، میرے بعد یہ میرا بیٹا ہے، میرے علم کو، میری میراث کو یہ سنبھالے گا، آگے امت تک پہنچائے گا، یا اللہ اس کے اخلاق بھی اچھا بنا دے اور اس کو پسندیدہ انسان جو ہے وہ بنا دے۔ آگے پھر وہ اللہ نے پھر بیٹا دیا، اس کا کیا نام ہے، سارا کچھ اگلی درس میں انشاءاللہ ذکر ہو۔